أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. برادران اسلام، ایک چھوٹا سا اعلان ہے کہ ساتھیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہماری اس مسجد جامعہ مسجد ابوبکر کے اندر جو جمعے کی اذان تو اسی طرح 12:40 پہ ہوگی، لیکن آئندہ سے شیڈول جو ہے وہ خطاب کا تقریر کا تھوڑا سا ٹائم انہوں نے بڑھا دیا ساتھیوں کے کہنے پہ. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے وہ 1:15 بجے جماعت کھڑی ہو. آئندہ جو ہے وہ 1:15 بجے جماعت کھڑی ہو. تو میرے چونکہ علم میں نہیں تھا تو آج انشاءاللہ تعالی ٹائم جو ہے وہ وہی رہے گا، اس لیے میں بھی بات کو مختصر کرتا ہوں. بہت سارے کاروباری حضرات تشریف فرما ہیں. اس وقت بڑی ایک کبھی صورت یہ اختیار کر گئی ہے کہ کاروبار کے اندر بہت ساری قباحتوں کے اندر ایک بہت بڑی قباحت جو ہے وہ رونما ہو چکی ہے. اسے بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اچھے بھلے چلتے کاروبار مکمل ڈوب جاتے ہیں، بالکل فلاپ ہو جاتے ہیں. جسے کہا جاتا ہے نا کہ بالکل زیرو مائنس وہاں پہ چلے جاتے ہیں. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اتنا اچھا رننگ پوزیشن میں کام چل رہا ہے، اتنا پھلا پھولا کام جو ہے وہ کوڑی کوڑی کا بندہ محتاج ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے کہ فیکٹری کا مالک، دکان کا مالک اسی فیکٹری میں اسی دکان میں بطور سیل مین یا بطور مزدور کام کرے. اللہ نہ کرے. جو بتاتے ہیں لوگ کہ نوبت کیوں آئی، نوبت اس لیے آئی کہتے ہیں کہ مال ادھار لیا تھا، ریٹ بڑھ گیا، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. بہت ساری توجیحات پیش کی جاتی ہیں. لیکن اگر بخاری شریف کا مطالعہ کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وجہ کیا ہے. کاروبار ڈوبنے کی مین وجہ کیا ہوئی، برباد ہونے کی مین وجہ کیا ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مال لے گا اس نیت کے ساتھ، ذرا سارے کاروباری حضرات جو ہیں ذرا بات غور سے سنیں، ذرا بڑا اہم نقطہ پیارے پیغمبر اسلام نے بیان کیا. یہ بات پلے باندھ لے آج کی نشست کے اندر. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا جو بندہ اس لیے قرض لے گا، اس طور پر لوگوں سے پیسے لے گا، مال لے گا کہ وہ واپس کر دے گا. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا. کیا مطلب یہ کہ اس کے قرض اتارنے کی، پیسے اتارنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کچھ سبیل پیدا کر دے گا. اللہ اسے اس قابل کر دے گا، چاہے بظاہر کوئی نظر نہ آتے ہوں اثرات، کوئی سورس نہ ہو، بظاہر کوئی سورس نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بندوبست کر دیں گے. وجہ نیت درست ہے.
اب سنیں ہمارے ہاں کیا ہوا، پاکستان میں کیا ہوا، چھوٹے کاروبار سے لے کر بڑے کاروبار تک، بلکہ ملک تک، ملک پاکستان تک، حکومتوں تک کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ دینے کی نیت کوئی نہیں، دینے کی نیت کوئی نہیں۔ اکثر آپ یہ جملے سنتے ہیں، مار چلے ہیں، دے دیں گے، اتنے ہی ٹور چلے ہیں، ہم جملے سنتے ہیں نا۔ جو یہ جملے بولتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ سچ مچ مر جانا ہے، انہیں نہیں پتا کہ سچ مچ ٹر جانا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کہتے ہیں اگر دینے کی نیت نہیں تو میرے بھائیوں سنیں کاروبار کو کیا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا جو شخص اس لیے لوگوں کا مال لیتا ہے، قرض اس لیے لیتا ہے کہ واپس نہیں کرے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے مال کو برباد کر دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام۔ بات کہاں آئی؟ صحیح بخاری میں۔ خبر کون دے رہا ہے؟ پیارے پیغمبر اسلام۔ اللہ اس کے مال کو برباد کر دے گا۔ اب میرے بھائیوں سمجھ آ گئی کہ وجہ کیا بنی؟ لوگوں سے لیا ہوا مال، لوگوں سے لیا ہوا قرض، واپسی کی قطعاً کوئی امید نہیں اور دینے کی نیت بھی کوئی نہیں۔ جب نیت کوئی نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کوئی نہیں، بندوبست کوئی نہیں، اور وہ اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک یہ حتیٰ کہ چلتے چلتے اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا۔ اور بظاہر حاجی صاحب، نمازی صاحب، بظاہر اچھی ریپوٹیشن، سب کچھ، لوگ سلیوٹ کرتے، سلام کرتے، لیکن اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں یہ لفظ کبھی نہ کہتا، میں جرت نہ کرتا یہ کبھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کا مال اس لیے لیتا ہے اس عزم کے ساتھ کہ واپس نہیں کرے گا۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لقی اللہ سارقا، لقی اللہ سارقا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ چور کی حیثیت سے پیش ہو۔ یہاں ہو سکتا ہے حاجی صاحب ہوں، نمازی صاحب ہوں، ریپوٹیشن اچھی ہو، لوگ سلام کرتے ہوں، لیکن پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لقی اللہ سارقا، لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس انداز میں کہ وہ چور کی حیثیت سے پیش ہو۔ اب آپ غور فرما لیں کہ کتنا سنگین جرم ہے یہ، کتنا خطرناک جرم ہے یہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم حیا ثم قتل ثم حیا ثم قتل، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، قتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں سر کٹا دے، کتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا، اللہ کی راہ میں سر کٹا دینا، جان کے نذرانہ پیش کر دینا، کتنی بڑی عزت، کتنا بڑا شرف۔ ایک مرتبہ نہیں، ثم حیا ثم قتل ثم حیا ثم قتل، 3 مرتبہ سر کٹا دے اللہ کی راہ میں۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا علیہ دین، اس پر کیا ہے؟ قرض ہے اس پر، وعلیہ دین، اس پر قرض ہے۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فتویٰ دیا کہ ما دخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں کہ جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تو تھرڈ آپشن، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جملہ آپ سنتے ہیں، جیب میں پیسے ہوتے ہیں، گلے میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، دینے بھی ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ اگو ہو کیا ہو، جیب میں پیسے ہیں، دینے بھی ہیں، اگو ہو کیا ہو۔ بھائی اللہ کے بندے کبھی سوچا کہ جس کو تو کہہ رہا اگو ہو کیا ہو، اس کے آنے سے پہلے تو آگے چلا گیا، پھر کیا بنے گا؟ اگر اس کے آنے سے پہلے تو آگے چلا گیا پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا بنے گا؟ یہ بھی سماعت فرما دو۔ پھر کیا بنے گا؟ یہ بھی سماعت فرما دو۔ ابو قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت لائی گئی، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے، پیارے پیغمبر اسلام کے پاس ایک میت لائی گئی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھ دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے بھائیو ایمانداری سے بتائیں
کہ اگر کسی کے باپ کا جنازہ، کسی کی ماں کا جنازہ کوئی عالم دین پڑھا دیں تو کتنے فخر بندہ محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے کہ فلاں عالم دین نے میرے باپ کا جنازہ پڑھایا، فلاں عالم دین نے میری ماں کا جنازہ پڑھایا۔ اس میں فخر والی بات ہے، خوشی والی بات ہے بھائی، کہ جو سامنے کھڑے ہیں بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، لیکن اس شخص کی خوش قسمتی کے بارے میں کیا کہنا کہ جس کا جنازہ پیارے پیغمبر اسلام پڑھا دیں۔ میں یہ سامنے پڑھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، کتنی خوش نصیبی ہے اس بندے کی جس کا جنازہ میرے پیارے پیغمبر اسلام پڑھا دیں۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ میت لائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیں تو میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لعل علی صاحبکم دینا، لگتا ہے تمہارے ساتھی پر کچھ قرض ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا قرض تو ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ صلو علی صاحبکم، پڑھ دو اپنے ساتھی کا جنازہ، یعنی میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ میرا گمان ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر وہ ساتھی زندہ ہوتے اور انہیں پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم صدمے سے فوت ہو جاتے کہ یہ کیا بنا۔ اللہ اکبر، کون کھڑا تھا جنازے میں، جنازہ گاہ میں؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے نہیں تھے، ابو قتادہ رضی بیٹے نہیں لگتے تھے، ان کے باپ کی میت نہیں تھی، لیکن کیا کہا، یعنی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام جنازہ پڑھائیں، قرض میں ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، قرض کن کے لیے لیتا ہے بندہ؟ قرض کس کے لیے لیتا ہے؟ اولاد کے لیے۔ اولاد میں کن کے لیے؟ بیٹوں کے لیے۔ اور بیٹے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جو صورتحال اختیار ہوتی جا رہی ہے، جو پیسے کی حوث بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح کی تو میرے بھائیو، یہ شہر میں بڑا قبرستان، امام صاحب اللہ اکبر کہنے لگے، یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہنے لگے، پیچھے سے ایک بندہ صفحے چیرتا ہوا آیا، میں نے کتاب میں اس کا تذکرہ کیا، صفحے چیرتا ہوا آیا، کہتے ٹھہرے، خبردار مولوی صاحب، میں نے جنازہ پڑھنے دینا۔ سارے اس کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ سامنے آ گیا، امام صاحب کی جگہ پہ آ گیا، وہ خبردار، اور ساتھ اس نے میت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس ظالم سے میں نے اتنے لاکھ روپے لینے ہیں۔ پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا، بیٹے بھی موجود تھے، بھائی بھی موجود تھے، لیکن بولا کوئی نہیں، بولا کوئی نہیں۔ ابو قتادہ رضی کیا کہتے ہیں؟ کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام آپ جنازہ پڑھائیں، قرض میں ادا کروں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ ہمارے ہم مولوی صاحب کیا کرتے؟ اللہ اکبر، چلو جی، پیارے پیغمبر اسلام نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو اس جنازہ گاہ میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ ابو قتادہ یہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا، فارمیلٹی نہیں ہے، یہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، جس شخص کا جنازہ پڑھانے سے میرے پیغمبر اسلام نے انکار کر دیا، ساتھی جاننا چاہیں گے کہ اس پہ کتنا قرض تھا؟ 2 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 40 کروڑ، کتنا قرض تھا اس پر؟ نسائی میں حدیث ہے، اس شخص کا جس کا جنازہ پڑھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے تھے، 18 یا 19 درہم قرض تھا، 18 یا 19 درہم اس پہ قرض تھا۔ اب آپ غور فرما لیں کہ کیا ان پیسوں سے کوٹھی بنائی ہوگی، کوئی بنگلہ بنایا ہوگا، کوئی پلازہ بنایا ہوگا، کوئی فیکٹری بنائی ہوگی؟ ان پیسوں سے نہیں، یہ فقط ضرورت کے پیسے ہوں گے، فقط ضرورت کے پیسے۔ تو میرے بھائیو، یہ مختصر سی گزارشات میں نے آپ سے اس لیے کی ہیں کہ ہمارا گجرانوالہ شہر ایک صنعتی شہر ہے، لیکن پورا گجرانوالہ اس وقت اس لانت میں ڈوبا ہوا ہے۔ 10 کروڑ روپے نیچے رکھا ہوا ہے، اس کے آگے بھگتان ہو رہا ہے۔ عام ریڑھی والا جو نان ٹکی لگاتا ہے نا، عام ریڑھی والا جس سے نان لیتا ہے، اس نے 50,000 روپے نیچے رکھا ہوا ہے، اس کے آگے بھگتان شروع کرتا ہے۔
جو بڑے کاروباری ہیں وہ کروڑوں میں بات جاتی ہے، اربوں میں بات جاتی ہے، اس کے بعد اور حیرانگی والی بات ہے کہ جس نے 10 کروڑ دینا ہے وہ ہفتے بعد بھگتان کر رہا ہے، ڈائری لے کے بندہ آیا ہے، وہ کتنے پیسے دیتا ہے؟ 5 لاکھ دینا 10 کروڑ ہے، 5 لاکھ کہتا مائنس کر دو، 5 لاکھ مائنس کروا کے 10 لاکھ کا پھر مال لے لیتا ہے، وہ پیسے کہ وہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو جب پیسے بڑھ جاتے ہیں تو پھر نوبت وہی آتی ہے جو اس بیٹے کو جا کے اس بندے نے کہا کہ تیرے ابا جی سے میں نے اتنے کروڑ لینے ہیں، تو نے اعلان کیا تھا، وہ کہتا ہے کھاؤ کر پرچی، وہ پرچی ویک کے پیسے دے واہ زیادہ نے، وہ کہتا وہ بڑا قبرستان ہے، وہ تو لگے جی قبر کھود دو، دلہ بکے تو مینو بھی دیتا، مینو بڑی لوڑ ہے۔ اگر پتا ہو کہ اولاد پیچھے نہیں دے سکے گی تو میرے بھائیو 2 وقت کی روٹی کھانے والا اپنی جان پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں سر کٹانے والا میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ماں دخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا حتی یقدان ہدینو، جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اولاد کو اللہ نے تھوڑی سی سمجھ دی ہو، حلال کی ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تصور کرے کہ میرا باپ اللہ نہ کرے جنت سے روک دیا جائے؟ وہ تو کہے گا میں جو مرضی ہو جائے میرے لیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو یہ نہیں کہے گا ادھر چلے جاؤ، یہ نہیں کہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو میری بات ذرا تھوڑی سی کڑوی تھی، میں صرف اتنی گزارش درخواست کروں گا آپ سے، چونکہ میرا موضوع جو لکھا ہوا تھا وہ تھا باغ اجاڑنے والے، تو مجھے ابھی بھائی نے بتایا کہ ٹائم آج 1 بجے کا ہے، اس لیے پھر وہ جو موضوع تھا وہ تقریباً 30 منٹ کا تھا، تو میں نے وہ موضوع جو ہے وہ چینج کر دیا، چونکہ 15 منٹ گفتگو میں یہی بات ہو سکتی تھی، اس کو بھی میں نے بڑا مختصر کر دیا۔ تو اس مختصر کو اگر آپ کافی سمجھیں تو سبق کیا ہے اس میں؟ سبق یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر قرض ہے تو دینے کی نیت ضرور کریں کہ انشاءاللہ میں دوں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نیت جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس نے دینا ہے، وہ نیتوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ کس فارمیلٹی پوری کر رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے۔ تو دینے کی نیت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ اپنا حلال کافی کر دے، اللہ حرام سے بچا دے، اللہ اپنا حلال کافی کر دے، اللہ حرام سے بچا دے، اور اپنے فضل سے اپنے سوا سب سے بے پرواہ کر دے۔ کیا مطلب یہ کہ صرف اپنے در کا محتاج کر دے، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کے آگے سوال کرنے کی نوبت، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت، اللہ اوپر والا ہاتھ بننے کی توفیق عطا فرما، نیچے والے ہاتھ سے محفوظ فرما، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ساری دنیا دینے پہ آ جائے، 1 فرد نہیں، 2 نہیں، ساری دنیا دینے پہ آ جائے تو پوری نہیں پڑے گی جب تک میرا اللہ پوری نہیں ڈالے۔ اس لیے میرے بھائیو جس کے خزانے وسیع ہیں اس سے مانگے، اللہ کی قسم کسی سگی ماں سے، سگے باپ سے 2 مرتبہ مانگیں گے، 3 مرتبہ مانگیں گے، پھر منہ بنا لیں گے، آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے، لیکن کیسی وہ ذات ہے جس سے جتنا زیادہ مانگے اتنا خوش ہوتا ہے، نہ مانگے ناراض ہوتا ہے۔ تو بھائی اس سے مانگے جس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، جس کی ہر وقت جو دینا دے کے خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو زندگی کا پتہ کوئی نہیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، تو ڈیلے کرنا کہ دے دیں گے، مر جلیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگوں ہو گیا ہو، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اگر دے سکتا ہے تو ادا کر دے، نہیں دے سکتا تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس قابل کر دے، اگر نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اس قابل کر دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔